لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین اور طلباء کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے قرآن پاک کو بہت آسان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن پاک کو خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائے. تو قرآن پاک خود سیکھنا بھی افضل ترین عمل ہے، اللہ کو محبوب ترین عمل ہے، اور دوسروں کو سکھانا بھی اللہ کو افضل ترین، اللہ کو محبوب ترین عمل ہے. تو انشاءاللہ العزیز آج سے ہم سورۃ الناس سے کچھ تجوید کے قواعد بھی پڑھیں گے، یعنی موٹے موٹے قواعد پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور حدر بھی کریں گے، تھوڑا سا مشق بھی کریں گے انشاءاللہ. لہجات بھی سیکھیں گے، شیخ سعود شوریم صاحب کا لہجہ سیکھیں گے، شیخ عبدالرحمن السدیس صاحب کا، اور شیخ عبدالباسط عبدالصمد صاحب کا تھوڑا سا مشق کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. سورۃ الناس مکیہ، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے اور اس میں 5 آیات ہیں. تو آپ انشاءاللہ ہم سورۃ الناس سے شروع کرتے ہیں. اس سورت کی 6 آیات ہیں اس سورت میں، اور بسم اللہ سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. اب اس میں ہم تھوڑا سا اجرا بھی کریں گے. قل، اس قاف کو پر پڑھیں گے، ایک باریک کاف ہے، کاف، اور ایک 2 نقطوں والا قاف ہے، تو اس قاف کو پر پڑھیں گے. قل اعوذ، اعوذ، اور ذال کو نرم پڑھیں گے. یہ 2 اوپر اور نیچے 2 دانتوں کے درمیان زبان کا نوک تھوڑا سا نکالیں گے، انشاءاللہ ذال ادا ہو جائے گا صحیح طریقے سے. تو ذال کو نرم پڑھیں گے. قل اعوذ، قل اعوذ برب الناس. با کے بعد جو را ہے، را پر جب زبر اور پیش ہو، را پر جب زبر اور پیش ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے. برب الناس، اور نون میں غنہ کریں گے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کو ناک میں لے جانا، آواز کو ناک میں لے جانے کو غنہ کہتے ہیں. اور یہ نون مشدد ہے، اس پر ہم ہمیشہ سے غنہ کریں گے. اور نون مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر شد ہو، یہ نون ہے اور اس کے اوپر یہ شد ہے، یہ الٹا سا 3، اس کو شد کہتے ہیں. جب یہ کسی حرف پر آ جائے تو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. تو یہاں پر نون مشدد ہے، تو نون مشدد پر ہمیشہ ہم غنہ کریں گے. نون مشدد، اسی طرح جب با پر یہ شد آ جائے تو اس کو با مشدد کہیں گے، تا پر شد آ جائے تو تا مشدد کہیں گے، سا پر شد آ جائے تو سا مشدد پڑھیں گے. تو نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کریں گے، نون مشدد پر ہمیشہ سے ہم غنہ کریں گے. تو اب پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس. یہ رب، یہ جو ان کی آواز ہے اس کو ہم غنہ کہتے ہیں. تو اب اسی طرح پڑھیں گے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. اب آگے پڑھتے ہیں ملک الناس، ملک. یہاں پر بھی نون غنہ، نون پر غنہ ہے، نون مشدد ہے، تو غنہ اس پر کریں گے. ملک الناس. ادھر ہم آتے ہیں تیسری آیات میں الہ الناس. الہ، یہاں نون پر غنہ کریں گے کیونکہ
نون مشدد ہے، تو نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا. الہ الناس. ادھر ہم آتے ہیں من شر الوسواس الخناس. یہاں پہ نون کے اوپر جزم ہے. جس نون پر جزم آ جائے، جس حرف پر بھی جزم آ جائے اس کو ہم ساکن کہتے ہیں. ادھر نون پر جزم ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نون ساکن. نون ساکن. اور یعنی با پر جب جزم آ جائے تو ہم اس کو با ساکن کہیں گے، اور تا پر جزم آ جائے تو ہم تا ساکن پڑھیں گے. تو نون ساکن. نون ساکن. نون ساکن کے بعد یہاں پر شین ہے. اگر شین کی جگہ پر نون ساکن کے بعد یہاں پر جس جگہ پر شین ہے، نون ساکن کے بعد اگر شین کی جگہ پر حمزہ ہ، عین ح، غین خ، حروف حلقی میں سے، ان 6 حروف حلقی میں سے اگر کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو ہم نون ساکن میں اخفا نہیں کریں گے. اخفا بھی کہتے ہیں غنہ کو. ہم غنہ نہیں کریں گے، اس کو ہم اظہار یہاں کریں گے، نون کو ہم ظاہر کریں گے. لیکن یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف حلقی نہیں ہے تو ہم ادھر اس پہ اخفا کریں گے، اس پہ ہم غنہ کریں گے. ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے. ان نون ساکن کو ناک میں لے جائیں گے، ناک میں چھپائیں گے. من شر الوسواس الخناس. اب نون ساکن کے بعد جو حروف حلقی ہے وہ کون سے حروف ہیں؟ ادھر ہم وہ لکھتے ہیں حروف حلقی. حلق اصل میں یہ جو ہے نا گردن کو کہتے ہیں، یہ حلق کو کہتے ہیں. حلق یہاں پہ اس کو حلق کہتے ہیں. تو یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں حروف حلقی. حمزہ ہے، عین ح اور غین خ، یہ 6 حروف ہے. اگر ان میں سے ایک بھی نون ساکن کے بعد آ جائے تو ہم نون ساکن کو من پڑھیں گے. من نہیں پڑھیں گے، من پڑھیں گے. یہاں پر اب نون ساکن کے بعد شین ہے. شین ان 6 حروف حلقی میں سے نہیں ہے تو اس نون میں ہم اخفا پڑھیں گے، اس پہ ہم غنہ کریں گے. من شر الوسواس الخناس. اب شر را کے نیچے زیر ہے تو ہم ادھر اس را کو باریک پڑھیں گے. را کے اوپر جب یہاں پہ برب الناس میں قل اعوذ برب الناس میں را کے اوپر زبر ہے تو میں نے ادھر بتایا تھا کہ را کے اوپر جب زبر اور پیش آ جائے تو را کو ہم پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے جب زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے. من شر الوسواس الخناس. خا کو پر پڑھیں گے، اور الناس میں سے یہ نون مشدد ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے. من شر الوسواس الخناس. اب ادھر 5ویں آیت میں آتے ہیں. الذی. ادھر بھی ذال کو نرم پڑھیں گے. الذی. ذال کے لیے اوپر نیچے دونوں دانتوں کی یہ جو نوک ہے ادھر ہم زبان کی نوک کو نکالیں گے اور ان کے ساتھ لگائیں گے تو ذال ادا ہوگا. ذال نرمی کے ساتھ، ذال نہیں، ذال. ذال. الذی. الذی. الذی یوسوس فی صدور الناس. صدور میں را کے نیچے زیر ہے تو ادھر ہم را کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا کہ را پر جب زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے جب زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے. ادھر بھی شدل میں جو را ہے را مشدد ہے، اس را کے نیچے بھی زیر ہے تو اس لیے ہم را کو باریک پڑھیں گے. اور ادھر صدوری میں را کے نیچے زیر ہے تو اس را کو بھی ہم باریک پڑھیں گے. فی صدور الناس. اس نون مشدد پر غنہ کریں گے. اچھا 6 آیات میں آتے ہیں. من الجن. ادھر بھی جن میں نون مشدد ہے تو ادھر ہم نون پر غنہ کریں گے. من الجنة والناس. والناس میں نون مشدد ہے اس لیے ادھر بھی ہم غنہ کریں گے. اچھا جی، اب یہ ہمارا جو اجرا تھا یعنی موٹے موٹے جو قواعد تھے، اب سورہ ناس میں وہ موٹے موٹے قواعد تجوید کے ہم نے سیکھ لیے انشاءاللہ العزیز. اب
ادھر ہم حیدر شیخ عبد الرحمن السوریس صاحب کی آواز میں اور شیخ سعود الشریم صاحب کی آواز میں، اور ادھر اسی طرح شیخ عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں انشاءاللہ اب ہم اس سورت کو سیکھیں گے۔ شیخ عبد الرحمن السوریس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ تھا شیخ عبد الرحمن السوریس صاحب کی آواز میں۔ اب انشاءاللہ شیخ سعود الشریم صاحب کی آواز میں سورۃ الناس کو سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ شیخ سعود الشریم صاحب کی آواز میں ہم نے یہ سورۃ الناس پڑھا۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم شیخ عبدالباسط عبدالصمد صاحب رحمہ اللہ کی آواز میں سورۃ الناس کی مشق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اور معزز طلباء کرام، یہ آج کا سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق تک ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔